السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نوولٹی پہ سرکار پہلوان صاحب کی درگاہ پر آئے ہیں۔ یہاں سرکار پہلوان صاحب کا عرس منایا جا رہا ہے، جیسے کہ ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی سرکار پہلوان صاحب کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کے 18 تاریخ سے پروگرام شروع ہوتا ہے اور 21 ربیع الاول تک چلتا ہے۔ 21 ربیع الاول کو سرکار پہلوان صاحب کا عرس مکمل کیا جاتا ہے۔ تم تو آلِ رسول ہو خواجہ، تم تو آلِ رسول ہو خواجہ، رحمتوں کا ایسے گلشن ہو سب کچھ بھی ہے ایسا مجھے غریب
सुने न सुहाता, कोई सुने न सुहाता, कोई सुने न सुने, तू सुने गरीब नवाज, कोई सुने न सुने, कोई 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 सुने
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین حضرات آج عرس کا پروگرام اختتام پذیر ہے ممبر نور پہ علماء کرام کی نورانی قافلہ موجود ہے مجھ سے پیشتر علامہ مفتی نوازش صاحب سے آپ نے بہترین معلوماتی تقریر سماعت کی میرے بعد آپ کو ایک بہترین اچھی معلوماتی تقریر خطیب و امام جامع مسجد حضرت علامہ مفتی خورشید عالم صاحب سے سماعت کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری حاضر آیا ہے ذرا ماحول بنائیے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا جناب محمد جائے تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیفے جدائی مل جائے سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تو مشکل کشا سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تو مشکل کشا سے کہہ دوں گا عزیزان ملت اسلامیہ آج ہم اور آپ جمع ہوئے گے ایک مرد قلندر کے آستانے کے سامنے سنیے یاد رکھو جس مرد قلندر کے نام پہ جمع ہوئے ہو ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ بزرگان دین پیارے رب کے عطا سے نبی کے صدقے سے وہ بے شمار عطا کرتے ہیں بزرگان دین کل بھی عطا کر رہے تھے آج بھی عطا کرتے ہیں اور صبح قیامت تک یہ عطا کرتے رہیں گے لیکن پیارے لینے والوں کا نصیبہ ہونا چاہیے جن کی قسمت کا ستارہ جتنا چمک اٹھتا ہے جو ان بزرگوں سے جتنی محبت کرتا ہے جو ان بزرگین سے وہ یہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے کہ پیارے بزرگان دین نے اپنی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہے پوری زندگی قال اللہ قال رسول کی تعلیم دیتے رہتے ہیں بزرگان دین اپنی پوری زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں جب شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں تو رب کا فضل ہوتا ہے اور رب قدیر ان کی محبت لوگوں کے سینے میں نازل فرما دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے یہ پہلوان شاہ علیہ رحمہ کے ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو پیارے جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہو اس ملک کا نام ہندوستان ہے اسے بھارت کہا جا رہا ہے یہ ملک دوسروں کے چنگل میں تھا یہ ملک پیارے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا یہ وہ ملک تھا جو آزاد نہیں تھا غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اسی ملک میں 800 سے 900 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی وقت بدلا حالات بدلے دور بدلے جو انگریز اس ملک پر ناجائز طریقے سے اس نے قبضہ کر لیا تقریباً 250 سال تک اسی ملک میں انگریزوں کی حکومت رہی غلامی کی زنجیروں میں مسلمان جکڑے رہے غیر قوم جکڑی رہی پیارے غلامی کی زندگی گزارا کر رہے تھے پھر لوگوں نے اکٹھا کیا لوگوں نے ایک ساتھ جمع ہوئے چاہے وہ داڑھی والا ہو چاہے وہ ٹوپی والا ہو چاہے وہ تلنگ کا ٹیکا لگانے والا ہو چاہے وہ منجر کا ٹھنڈا بجانے والا ہو سارے لوگ جمع ہوئے سب نے منصوبہ بنایا اس ملک کو آزاد کیا جائے اس ملک کو آگے بڑھا جائے غلامی کی زنجیر کو توڑا جائے جو ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے اس کے پیروں کو نکال کے پھینکا جائے جب لوگوں نے منصوبہ بنایا لوگوں نے ایک تاریخ رچی سب نے منصوبہ بنایا اس ملک کو آزاد کیا جائے دنیا نے دیکھا تھا زمانہ نے دیکھا تھا اتہاس گواہ کو پیارے اللہ نے فضل اور خیرات پاتی نے میرے پیارے جہاد کا فتوہ دیا دنیا نے دیکھا زمانہ نے دیکھا جب جہاد کا فتوہ آیا علماء اپنے اپنے سروں پر قسم باندھ لیے
ہے 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور نبی کا حکم پیارے ثابت ہوا. نبی نے فرمایا تھا ہند کی زمین سے مجھے ایمان کی خوشبو. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک المیہ ہے پیارے, ایک قوم مسلم, میں یہ المیہ کہنا یہ چاہتا ہوں. آج کچھ لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کا ہم شہری مسلمان نہیں ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مالی یرغمال بنا دیا جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے دھرم استل کو نظر آتش کیا جائے, ان کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کیا جائے. قسم خدا کے یہ ملک صرف ان کا نہیں ہے, یہ ملک بہرحال سب کا ہے. چاہے وہ داڑھی والا ہو, چاہے وہ ٹوپی والا ہو, چاہے وہ تلن کا ٹیکا لگانے والا ہو, چاہے وہ مندر کا گھنٹا بجانے والا ہو, یہ ملک سب کا ہے. اس لیے پیارے اپنے ملک سے محبت کرو, اپنے وطن سے محبت کرو. ہم مسلمان یقیناً اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. کوئی ایسا مسلمان ہو نہیں سکتا جو اپنے ملک سے غداری کرے. مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا اپنے ملک سے غداری کرے. جب اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کون ہو تو میں یہ کہوں گا میں صرف مسلمان ہوں, میں صرف مسلمان ہوں, میں صرف مسلمان ہوں. لیکن جب اس ملک کی آن بات شان پر اگر کوئی بات ہے تو میں ڈنڈے کی چوٹ میں کہوں گا میں بھارتی ہوں, میں بھارتی ہوں, میں بھارتی ہوں. اگر ضرورت پڑ جائے تو سر پہ کفن باندھ کر کے مسلمان کا بچہ بچہ اس ملک کی حفاظت کے لیے صفائی کی جگہ پہ کھڑا نظر آئے. اس لیے پیارے اپنے ملک سے محبت کیجئے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملک سے محبت نہیں کرتے ہیں. آؤ ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, جو کام ہماری اتحاد پہ ہاتھ ڈالتا ہے اس نے ہماری خبر پڑھنے میں غلط کیا ہے. اس نے یوٹیوب سے ہماری تاریخ غلط کی مٹی سے تیمم کر کے اپنی پیشانی کو چھپا کر زمانے کو بتا دیتے ہیں. اے دنیا والے یاد رکھو, ضرورت پڑتی ہے تو اس ملک پر چلتے ہیں, اس زمین پر چلتے ہیں, اور ضرورت پڑتی ہے تو مٹی سے تیمم کر کے اسی زمین پر سجدہ. اس لیے پیارے اپنے ملک سے, اپنے نبی سے محبت کیجئے. وقت بہت کم ہے, کہنے کو بہت کچھ ہے. اب میرے بات تقریر کے لیے حضرت علامہ و مولانا مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ احمد رضا خان قطب عالم امی زنم بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارہ کو کشتی بہمتے. یہ جو ہمارے بزرگ لیٹے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا, انہوں نے اپنی زندگی کس انداز میں گزاری ہے. دن منا کر ہم پوری دنیا کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے اسلاف ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے خاطر, مذہب اسلام کے خاطر, اپنے ملک و ملت کے بقا کے خاطر بزرگان دین کی بارگاہ ہمیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ والے ہیں, ان کا معاملہ اللہ سے قریب ہے, ان کی نظر عنایت ہو گئی تو یقین جانیں کہ دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے تو اعلیٰ کردار کا مالک بن جائے. جہاں جواری آئے تو جوا سے توبہ کر کے اپنے گھر کو جائے. جہاں شرابی آئے تو ان کی نظر عنایت سے ان سے شراب چھوٹ جائے اور پھر تمام برائیوں سے توبہ کر کے وہ انسان نظر عنایت پر منحصر ہے. ہم آتے ہیں مزاروں پر عقیدت کے ساتھ اور اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, آنا اچھا ہے, لیکن میں اس بات پر آپ کو تنبیہ بھی کر دوں کہ بزرگان دین کے مزار پر آئیے تو کسی لالچ سے نہ آیا کیجئے, بلکہ صرف اور صرف نیت یہ رکھا کیجئے کہ یہ اللہ والے ہیں,
ان کا رشتہ اللہ سے بہت گہرا ہے، ان کی بڑی قربت ہے، یہ بڑے قریب ہیں اللہ سے، لہذا ان کی بارگاہ میں آ کر ان کے وسیلے سے ہم مانگیں گے تو اللہ ہماری دعا سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم اعراس کی محفلیں سجایا کرتے ہیں۔ آپ واصل شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، جنگ آزادی کے عظیم مجاہد واصل شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرات محترم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے خاطر اپنا خون بہا دیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی، انگریزوں سے بھڑ گئے اور تلوار اٹھائی، انگریزوں سے لڑتے رہے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک کہ اپنے ملک کو آزاد نہ کرا لیا۔ حضرات یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے ہیں، اور ان سے ہمیں یہ پیرنا مل رہی ہے، ان سے ہمیں یہ شکشا مل رہی ہے، ان سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ دیکھو ہم اپنے ملک کے خاطر میدان کارزار میں اترے تھے، اپنے ملک کے خاطر میدان عمل میں اترے تھے۔ خیر ہمارے ملک پہ قابض ہو جائے، خیر آ کر ہمارے اوپر حکومت کریں، یہ ملک ہمارا، ہمارے ملک کی ہر چیز ہماری ہے، لہذا کوئی خیر اس پر تسلط جمائے، ہمیں یہ گوارا نہیں، ہمارا ملک ہے اور ہم اپنے ملک کو سینچنا جانتے ہیں، ہم اپنے ملک کی بقا کے خاطر اپنا خون بہانا جانتے ہیں۔ ہمارا وہ جذبہ ہے کہ ملک پر آنچ نہ آئے، جان جائے تو چلی جائے، مگر ہمارے ملک پر کسی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ حضرات یہ جذبہ ہے ایک مرد مومن کا، یہ جذبہ ہے ایک اللہ والے کا، یہ جذبہ ہے کلمہ پڑھنے والے ایک غیور مسلمان کا۔ آج ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمیں ہر طرف سے یہی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ملک کے غدار ہیں، ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، آؤ پیارے، اگر تمہیں ہسٹری سے ذرا برابر بھی شغف محبت کا دم بھرتے ہوئے کسی کی عداوت ظاہر کرتے ہیں، میں ان جاہلوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جہالت کے اندھیرے سے نکلو، علم کا نور اپنے سینے میں لو، اپنے دل و دماغ کو روشن کرو۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی ذات ہے، جیسے انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 ہوئے، اسی طرح کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی بھی جماعت ہے، اور تمام صحابہ کرام کی جو فضیلت احادیث کی روشنی سے ظاہر ہے، آپ ان سے استفادہ حاصل کریں، کسی غلط نظریے پر نہ جائیں، اور جو غلط تعلیمات لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے فتنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر انگلی اٹھتی ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان اقدس کو گھٹانے کی ناپاک سعی کی جا رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان کو گھٹاتے ہوئے لوگ بدزبانی عظمتوں کو اپنے نظر میں لاؤ کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ میں ان بزرگوں کی محبت ہے، ہمارے بزرگان دین سے سچی محبت کیا کرتے ہیں اور ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ایک ولی کا مقام و منصب آپ سمجھتے ہوں گے یہ کیسا ہے، ایک ولی اللہ کا کتنا قرب حاصل کیا ہوا ہے، ان کے مزاروں پر جا کر ہم ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک ولی کا مقام یہ ہے کہ ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، مگر جہاں صحابہ کی بات آئے تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اور تمام مجتہدین کے قول سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ کا مقام و عظمت و مرتبہ یہ ہے کہ ایک ولی چاہے وہ کتنی ہی بڑے عظمتوں کا مالک کیوں نہ ہو، ایک ولی چاہے ان کا مرتبہ و مقام کتنا ہی عرفہ اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، ایک صحابی رسول کے ناخن کے مرتبے تک کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام و منصب و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا غور کرو تو ولیوں سے محبت کرنے والا صحابہ کی شان میں گستاخی کرے یہ اس کو زیب نہیں دیتا، بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ناؤ ہے
اللہ کی. جہاں ہم اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں وہی صحابہ کی بھی عظمتوں کا خیال ہمارے لیے رکھنا ضروری ہے اور لازمی ہے. اور کسی صحابی کی شان میں ادنا گستاخی ایمان کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی نہ کریں. پیارے سنجیدگی سے یہ بات آپ خود سمجھ لیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ غلط ہوتے حضرت امیر معاویہ غلط ہوتے تو حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیوں کر لیتے؟ ارے عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی. امام حسین نے دیکھا یزید غلط ہے. امام حسین نے یزید کے کردار کو دیکھا, یزید کے کیریکٹر کو دیکھا, یزید کی بد کرداری پر نظر تھی, یزید کی فحاشی پر نظر تھی, یزید کی ساری زندگی امام حسین نے اپنے نظروں سے دیکھی تھی. پتا تھا میرے امام کو یزید غیر شرعی کاموں میں ملوث رہتا ہے. اب ایک عظیم سپہ سالار کے روپ میں زمانے والے کے سامنے آئے. یہ اللہ کے ولی ہیں لیکن میدان کارزار میں ہے, ملک کے خاطر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں. آج اگر ہمارے ملک میں کوئی شر پسند شر پھیلانے کی کوشش کرے گا اور جاہلوں کی جماعتیں جو آج ہماری مساجدوں مدارس کو ٹارگٹ بنا رہی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ان کی مساجدوں مدارس پر حملہ کرو, یہ مٹ جائیں گے. میں کہتا ہوں یہ تمہارا خیال خام ہے. اولین دور سے زمانہ نے مٹانا چاہا, اولین دور سے جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے مٹانا چاہا, لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے, کوئی نہیں مٹا سکتا. ارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب تو ہماری بدعملیوں کی سزا ہے. آج بھی اگر مومن میدان عمل میں اتر آئے تو قسم خدا کی ہمیں ایک گٹی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اتنا کریم ہے کہ اگر تم پر ظلم ہوگا تو اللہ ابابیلوں کے ذریعے تمہاری مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تم پر ظلم ہوگا تو رب قدیر خود تمہاری مدد کے لیے ابابیلوں کو بھیج دے گا. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ضرورت صرف ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم میدان عمل میں آئے, ہم نماز پنج وقتہ کی پابندی کریں, ہم شریعت مطہرہ پر مکمل طور پر عمل کریں, جوا شراب سٹا ان چیزوں سے بچیں, غلط بیانی سے کام لینا چھوڑ دیں, سچ بولے, بزرگوں سے سچی محبت کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, کسی پر ظلم نہ ہونے دیں, نہ کسی پر ظلم و زیادتی کریں, اپنے ملک سے محبت کریں, اپنے وطن کا خیال رکھیں اور اپنے وطن کو سنہرا بنانے کی کوشش کرتے رہے. انشاءاللہ یہ شرری اپنے شر میں ہی پھنسیں گے اور یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. اسلام کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور رہتی دنیا تک اسلام کا میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک سے ان شریوں کا خاتمہ کر دے جو شر پھیلا کر ملک کے امن و چین کو خراب کر کے اپنی اپنی کرسیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اپنے کرسی کے خاطر عوام میں نفرت پیدا کرتے ہیں. میں تمام ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی تمام مذہب کے ماننے والوں کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تمہیں اور ہمیں اپنے طور پر زندگی گزار. دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک. جب تک آپ اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, کمنٹ کیجیے.